کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے. اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے. روزہ اللہ کہتا ہے میں مل جاتا ہوں، میں روزے کا بدلہ ہوں. جنت شے کوئی نہیں اگر اللہ میرا بن جاوے. ان وجدتنی وجدت کل شے وان فتنی فاتک کل شے. او میرے بندے میں ملا تجھے سب کچھ مل گیا، میں نہ ملا تجھے کچھ نہ ملا. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی. پہلا شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. دوسرا ماں باپ کو ذلیل کرنے والا. تیسرا جو ماں اور باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں ان سے جو لڑائیاں لڑتا ہے اور مقدمے بازیاں کرتا ہے اور جھوٹے مقدمے، اس کی بخشش نہیں ہوتی. چوتھا جو کسی کے لیے نفرت پال کے رکھتا اور دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی بخشش. میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9 گرمیوں کے نہیں تھے، اچھے موسم کے تھے، اور آپ کی عادت تھی افطاری جلدی کرتے تھے، سحری دیر سے کرتے تھے. یا اللہ دونوں طرف سے، ہر طرف سے باطل نے گھیرا ہوا ہے. یا اللہ اپنے فضل سے ہمیں باطل کی اسکیموں سے بچا، ان کے غلط عزائم سے بچا. اور یا اللہ آج کے یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو مارنے پر عزم ہیں، ان کے اسلحہ کو کند فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کو آپس میں لڑا دے، اور امت محمد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے رہنے والوں کی حفاظت فرما. ہر بار کی طرح اس رمضان المبارک میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کی زبانی پروگرام ملاحظہ کیجیے. رمضان المبارک کی ہر رات تراویح کے بعد صرف طارق جمیل آفیشل پر. اللہ اور اس رسول نے کہا ہے اس مہینے روزہ رکھو. جب تک آدمی حاکم کو نہ جانے، حکم کو نہیں جانتا، جب تک تمہیں کہنے والے کی طاقت کا نہیں پتا، تم اس کی بات کو ہوا میں اڑا دو گے. ظفر عباس یہاں رہا تھا ایس ایس پی، میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی تھا. تو عبد الخالق بھی یہاں اے ایس پی رہ کے چلا گیا تھا کوئٹہ، وہاں ایس ایس پی بن گیا، پھر 3 چلے کے لیے آ گیا. تو وہ فیصل آباد آیا تو میں نے اسے کہا یار ظفر عباس میرا کلاس فیلو، میرا ہاسٹل اکٹھے پڑے ہیں، چلو انہوں ملیے. وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، چلو ملتے ہیں. اسی تو میں گئے سامنے پولیس لائن دا دروازہ، جون دا مہینہ، ابراہیم مسجد تو نکلے، سامنے دروازہ وہ بند ہوتا ہے، پولیس واسطے ہوتا ہے، اتنے سپاہی کھڑا ہے. دوسرا دروازہ وہ زرعی یونیورسٹی کراس کر کے عام دروازہ. تو اس ویکھیا ہو سکے 2 صوفی آ رہے ہیں، یہ کی کر سکتے ہیں. تو ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا اے بھائی دروازہ تو کھولو. اتوں آؤ، انہوں کی پتا ہے بلا ایس ایس پی کھلوتا ہے. ہو سکے صوفی صاحب کہنے لگے بھائی گرمی بہت ہے، تیری بڑی مہربانی، دروازہ کھول دے. صوفی صاحب اتوں آؤ. پھر اس نے تیسری دفعہ کہا بھائی مہربانی کر دے، بہت گرمی ہے. کہ ایک تو تسی مولوی جڑے ہو نا، بڑے ضدی ہوندے، سوندے نہیں ہو. ابھی کہنا تالا لگ گیا ہے، میرے کو تو چابی کوئی نہیں، چابی کوئی نہیں. پھر وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میں عبد الخالق ہوں. حالی انہوں گئے کو 4 مہینے ہوئے ہیں فیصل آباد. جو اس کا عبد الخالق سر تو دے پیر کمبی جامن، کدی ایدے ڈھوے کدی ایدے ڈھوے، کیونکہ انہوں پتا ہے ایس ایس پی منو ڈسمس بھی کر سکتا ہے. جس نے انہوں پتا لگ گیا کہ یہ صوفی نہیں ہے، ایس ایس پی ہے، اس نے کہا حالیو مر گیا. یہ تبدیلی کیسے آئی؟ حاکم کی طاقت کا پتہ چلا. آج لوگ سردیاں روزے کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حاکم کی طاقت کا پتہ کوئی نہیں. کس نے کہا ہے روزہ رکھو؟ کون کہہ رہا ہے تراویح پڑھو؟ کون کہہ رہا ہے زبان کا روزہ نہیں ہے، پورے جسم کا روزہ ہے؟ وہ اللہ اس کا رسول ہے. ایک چھوٹے سے افسر نے سپاہی کو گھما کے رکھ دیا. میں اس دن یہ سبق سیکھیا، میں کسی کتاب وچ نہیں پڑھیا، اس دن میں یہ سبق سیکھیا کہ جب تک حاکم کی طاقت کا پتہ نہ ہو، حکم کی طاقت کچھ بھی نہیں ہو. حاکم کی طاقت کا پتہ ہو تو حکم کے سامنے آدمی خود جھک جاتا ہے. آج کتنے فیصد لوگ ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، کوئی وجہ کوئی نہیں، ایویں چھڑی جاندے، پیاس لگنے کی، بھوک لگنے کی. وہ جہنم کی پیاس سے اللہ بچائے گا، جہنم کی بھوک سے اللہ بچائے گا. جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے. اس میں روزہ رکھنے والے داخل ہوں گے. اور میں قربان جاؤں، اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں گے کسی رامداس واسطے کر رہا ہوں، اللہ کے لیے کر رہا ہوں. آپ کیوں بیٹھے ہوں گے؟ اللہ کے لیے بیٹھے ہوں گے. ہر نیک عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، پر اللہ نے روزے کو ایسے پن پوائنٹ کیا، روزہ میرے لیے ہے. کس وجہ سے؟ کسی نے پتا نہیں، تمہیں پتا میرا روزہ ہے؟ گھر 2 پراٹھے کھا کے نکلا تھا کہ روزہ بڑا لگ جاتا ہے، تمہیں کو پتا لگا؟ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے. کہ کسی کو نہیں پتا کہ میرے لیے بھوکا بیٹھا ہے، میرے لیے پیاسا بیٹھا ہے. تو میں کیا کروں گا؟ ہر نیکی کا بدلہ جنت ہے، اور روزے کا بدلہ تمہارا رب خود ہے. وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، میں تینوں مل جاؤں گا. اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئے؟ سب کچھ مل گیا. ہارون رشید کی 3000 ماشاءاللہ باندیاں ہیں. ایک ساملی جی نال بڑا پیار ہوئے، باقی باندیاں نوں حسد ہوئے تے دویاں نوں بھئی یہ کی کرندا ہارون رشید ایڈے حسن دے ہیرے تے ساملی جی یہ طواف کردا ہے. ایک دن دربار لگا ہوا تو ہارون نے کہا ہارون رشید بنو عباس کا حکمران، دنیا کا اپنے وقت کا سب سے بڑا بادشاہ، جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی
उस लड़की का नाम था खालिसा। सामने रहे सारे दौड़े को यही देखो यही देखो यही देखो यही देखो, वो खलोती रही। जो सारे ने मल ली अपनी अपनिया, तो हारून कहने लगा तू क्यों नहीं किसी चीज को पसंद करते? तो देखा मैं पहले गारंटी चाहती थी कि जिस पे हाथ रखो मुझे मिले। उसने कहा हम बादशाह हैं, जो कहते हैं पूरा करते हैं। वो आगे बढ़े और हारून के कंधे पे हाथ रखा, अगर तू मेरा है तो ये सब कुछ मेरा है। रोजा अल्लाह कहता है मैं मिल जाता हूँ, मैं रोजे का बदला हूँ, जन्नत शय कोई नहीं अगर अल्लाह मेरा बन जावे। इन वजदतनी वजदत कुल्ल शय वन फुतनी फातक कुल्ल शय। ओ मेरे बंदे मैं मिला तुझे सब कुछ मिल गया, मैं ना मिला तुझे कुछ ना मिला। रोजा ऐसा अमल है कि इस पे अल्लाह मिलता है। फिर मेरे नबी ने फरमाया एक अमल ऐसा है जिसकी जजा वाजिब है, जो कलमा पढ़ के मर गया जन्नत वाजिब है। दूसरा अमल जो शिर्क काफिर होके मर गया दोज़ख वाजिब है। दो अमल ऐसे हैं जिनकी जजा बराबर बराबर है। नेकी का इरादा किया नेकी लिखी जाएगी, गुनाह का इरादा किया गुनाह नहीं लिखा जाएगा। करेगा तो एक गुनाह लिखा जाएगा बराबर सरों। एक अमल ऐसा है जिसका अजर 10 गुना से लेकर 700 गुना तक है। वो अल्लाह के नाम पे जो तुम खर्च करते हो 1 रुपया, वो 700 गुना तक अल्लाह उसको बढ़ा देता है। और यहाँ रमजान में नफल फर्ज बन जाता है। फर्ज 70 फर्ज, ये भी मेरे नबी के तुफैल हमें सहूलत मिली। जब आप 4 फर्ज पढ़ते हैं तो आप 2800 फर्ज पढ़ते हैं। अभी 2 फर्ज जुमा पढ़ेंगे तो 1400 फर्ज का हमें अजर मिलेगा। सुन्नतें पढ़ेंगे 4 फर्ज का अजर मिलेगा। किसी को इफ्तारी कराएंगे फर्ज रोजे का अजर मिलेगा। तिलावत करेंगे जिक्र करेंगे हर शय फर्ज। और मौला अली ने फरमाया कि फर्ज और नफल में इतना फर्क है कि आज एक फर्ज रोजा जानबूझ के छोड़ दे, फिर उसकी कज़ा रखते 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 क़यामत तक रोजे रखता जाए जिंदा रहे, एक रोजे का बदला नहीं हो सकता है। फर्ज और नफल में इतना फर्क है। क्यों नहीं रोजे रख रहे कि उस अल्लाह का नहीं पता जो कह रहा है रखो, उस नबी का नहीं पता जो कह रहा है। मेरे नबी ने 9 रमजान देखे, 9 रमजान गर्मियों के नहीं थे, अच्छे मौसम के थे। 9 रमजान देखे मेरे नबी ने। और आपकी आदत थी इफ्तारी जल्दी करते थे, सहरी देर से करते थे। और आपने 3 रात तरावी पढ़ी, फिर उसके बाद छोड़ दी कि उम्मत पे फर्ज ना हो जाए। हजरत उमर ने 20 पे जमा किया, ये नफल नमाज है, 20 पढ़ो 8 पढ़ो, तुम्हारा अजर घटता बढ़ता रहेगा। 8 पढ़ के तुसी घर जाते मोबाइल ही तो देखना है और की तुसी देखना है, तो उसकी जगह 12 रकात और पढ़ लो। हर सजदे पे 1500 नेकी लिखी जाती है। हर सजदे पर 1500 नेकी, 15 चौकी 60,000 नेकियां लेके जाते हो। 7 वित्र पढ़ते हो, 3 6 सजदे वो, 12 6 7200 नेकियां वो। कितनी कमाई लेके जा रहे हो? ये मदरसा हमारी शाख है, मैं उसे बार एक बोर्ड लगा देवा जड़ा इथे आके तरावी पड़ेगा उन 1500 छोड़ 150 रुपया हर सजदे दा दिता जावे। इथे सारा शाहकोट सोटे लेके आ जावे, नाल दादे दादियां ने उचा के लिया उते पर्दा कराओ। साड़ियां दादियां भी आ गई हैं, नानियां दादियां ते लड़ाइयां शुरू हो जानियां। मेरा नबी कह रहा है 1500 नेकी हर सजदे पर। क्यों नहीं पढ़ रहे? कहने वाले का नहीं पता, कहने वाले का नहीं पता। दुकान पे कितना थकते हैं, काम में कितना थकते हैं, वो थकावट बर्दाश्त है, ये बर्दाश्त नहीं। तो 1.25 घंटे में सारा काम हो जाता है, 1.25 घंटे में सारी तरावियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह के वास्ते ये रात का क्याम है, इसे न जोड़ो। अल्लाह ने कहा और रोजा मेरे रब ने इस उम्मत पे कर्म किया। रमजान क्यों कहते हैं रोजे के महीने? कभी ख्याल है रमजान क्यों कहते हैं? अरबी जुबान में कोई फालतू लफ्ज नहीं है। और वो पानी शानी तो लियाओ, ए शानी साड़ी थोड़ी पंजाबी है, उर्दू है, अरबी में ऐसा कोई लफ्ज नहीं। रोटी वोटी चाय वाय खाना वाना ये सब फजूलियात लफ्ज बाकी जुबानों में। अरबी जुबान में एक लफ्ज ऐसा है, सब बामाना लफ्ज है। तो मेरा रात मेरा रसूल वो मिलकर कह रहे हैं को पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना नफा उठाओगे ना। तो 20 पढ़ोगे तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, 8 पढ़ोगे तो गुनाह कोई नहीं, घाटा पड़ जाएगा साल के बाद एक दफा। तो मेरे रब ने रात का क्याम पहली उम्मतों पे अल्लाह ने रोजे को फर्ज किया। सहरी इफ्तारी से इफ्तारी, इफ्तारी से इफ्तारी 24 घंटे का रोजा। हमारे लिए सहरी भी इफ्तारी भी, सहरी भी इफ्तारी। उनकी तरावी नहीं थी, हमारी तरावी है। उनकी बाजमात नमाज नहीं थी, हमारी बाजमात नमाज है। उनकी 2 नमाजें थी, फजर की 2 रकात, असर की 2 रकात। उसमें रुकू कोई नहीं, वरकई मार रहा कि हजरत मरियम के बारे में आता है कुरान में, वो है लुग़वी झुक जाना। ये रुकू नहीं जो हमारा नमाज में होता है। हमारी नमाज क़याम, फिर रुकू से खड़े होना और फिर 2 सजदे। तो रमजान और रोजा इसमें अल्लाह ने मुनासबत ये रखी है। रमजान का मतलब है जल जाना। क्या मतलब है बोलो? अच्छा, तो जल जाना और रोजे का क्या ताल्लुक है? जब कोई बंदा बंदी रोजा रखता है तो यहाँ प्यास, अब मेरा ये जगह जल रही है,
اور بیان میں پانی پیتا ہوں مستقل، تو یہ جگہ بھی جل رہی ہے۔ یہ جو ایک جلن پیدا ہوتی ہے، اس میں اللہ ایمان والوں کے گناہوں کو ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے، ڈالتا ہے اور جلا دیتا ہے۔ پورے 365 دنوں کے گناہ ایک ایک روزے کے ساتھ جلاتے 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 جب 29 روزے پر آتا ہے تو سارے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ اچھا، ایک اور مزے کے سن، مہینہ 29 کا آئے تو بھی ہمارے روزے 30 لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو 30 کی نیت کی تھی۔ 30 کا آئے تو بھی 30 اور 29 کا آئے تو بھی 30۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش ہے، اور اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کر رہا ہے، کوئی مانگنے والا آؤ، کوئی بخشش والا آؤ، کوئی رزق والا آؤ، کوئی صحت والا آؤ، کوئی مسئلے میں پھنسا آؤ۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے نیکی کرنے والے شاباش ہمت کر، دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے گناہ کرنے والے اکثر 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 پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، بس کر بس کر، توبہ کر توبہ کر۔ پورا مہینہ یہ اعلان چلتا رہتا ہے، اور عید کی رات اللہ فرماتا ہے میرے بندوں نے دن کے روزے اور رات کے قیام کے پر مجھے خوش کر دیا، میں ان کے سب گناہ معاف کر۔ عید کی نماز 2 عیدیں ہمیں ملی، کسی امت کو عید کی نماز نہیں ملی، ہمیں 2 عیدیں ملی۔ اور پھر 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ بخشش نہیں ہونے کا مطلب ہے پینڈنگ ہو جاتی ہے، پینڈنگ۔ 4 آدمی ان کی بخشش پینڈنگ ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہتا اللہ کہ بالکل نہیں بخشوں گا، کہتا یہ چھوڑ دے تو بخش دوں گا۔ پہلا شراب پینے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ دوسرا ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، نافرمانی چھوٹی موٹی ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، اس کے لیے عجب لفظ ہے قرآن حدیث میں، اقا والدی۔ حقوق پتہ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی صحیح سلامت ہے ان کو جوڑ کے بھی کھا سکتا، بولو جو اولاد ماں باپ کے دل کو ایسے ٹوٹے ٹوٹے کر دے ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ چھوٹی موٹی ہاں ہر اولاد سے ہو جاتی ہے، لیکن جو ماں باپ کو ایسے کر دے ان کو اولاد۔ میرے پاس میرے پڑوسی ذمہ دار آئے، ہمارے ان سے پیو دادے کے تعلق، مجھے کہنے لگا مولی صاحب میرا پوترا اگے سڑدا پہ ہوئے، میں دعا نہ کر سکا اللہ انہوں بچا، اگے سڑدا پہ ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، میں نہیں دعا کرنے پہ اللہ سے انہوں بچا دے، جو کہ اس نے ماں باپ کو یہاں تک پہنچایا۔ تو جو ماں باپ کو اس طرح دکھ دیتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا جو ماں اور باپ کی طرف سے رشتے بنتے ہیں، بھائی بہن، ماموں خالہ، دادا دادی، نانا نانی، چاچے چاچیاں، ان سے جو لڑائیاں لڑتا ہے اور مقدمے بازیاں کرتا ہے اور جھوٹے مقدمے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ چوتھا جو کسی کے لیے نفرت پال کے رکھتا اور دل کو صاف نہیں کرتا، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر یہ توبہ کر لیں سب معاف ہے، اللہ کو چاہتا ہے میں معاف کروں۔ تو بھائی اگر کسی کے دل میں ایسی باتیں ہیں توبہ کر لیں، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہیں صلح کر لیں، معاف کر لیں، معافی مانگ لیں۔ جو معافی مانگتا ہے نا اللہ کہتا ہے تو نے معافی مانگی ہے نا، چل میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں۔ اور روزوں کی زکوٰۃ ہے، عام طور پر علماء گندم بتاتے ہیں، جائز ہے، 2 سیر گندم دے دو روزے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن میں کہتا ہوں روزے کی زکوٰۃ میں گندم بھی ہے، جو بھی ہے، کشمش بھی ہے، کھجور بھی ہے۔ سب سے مہنگی جو زکوٰۃ ہے وہ ہے کشمش۔ تو اب میں سے جن لوگوں کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ گندم کی زکوٰۃ نہ دیں، وہ کشمش کی زکوٰۃ دیں، کہ ایک آدمی پہ 3 سیر کشمش واجب ہوتی ہے، اور 3 سیر کئی ہزار کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر 4 فرد ہیں گھر کے، تو جس گھر میں آپ کی روزے کی زکوٰۃ جائے گی ان کی عید اچھی گزر جائے گی۔ کڑک تو 200 روپے دی آمنی وہ دنال کی بڑھنا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے دل کھول کے اللہ پہ دو، سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں۔ تو بھائیو اس کے ارادے کرو، تبلیغ میں وقت دیا کرو، اس سے اور نہیں تو 3 دن لگا لیا کرو، اس سے انشاءاللہ آپ کو ایک راستہ ملے گا 5 وقت کے نماز کی نیت کرتے نا سارے، اور تراویح بھی پڑھنی انشاءاللہ۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے زمین آسمان کے مالک تنے تنہا اللہ، تو نے اپنے فضل سے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا۔ تیرا عرش پہلے آسمانوں پر ہے، تیری طرف سے صدا ندا ہے، کوئی مانگنے والا ہے، کوئی چاہنے والا ہے، کوئی شفا لینے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے۔ یا اللہ تیری طرف سے صدا ہے کہ مانگو۔ یا ہزاروں کے مجمع نے یا اللہ تیری بارگاہ میں ماتھا ٹیکا ہے، سجدہ کیا ہے، جمعہ پڑھا ہے۔ ہم سارے تیرے محبوب کے طفیل اپنے لیے اور پوری امت کے لیے یا اللہ اس نماز کی قبولیت چاہتے ہیں، ہماری نماز کو قبول فرما، اور یا اللہ پوری امت کے لیے اور میرے ملک کے لیے حالات کو بہتر فرما۔ یا اللہ جنگی حالات کو امن میں تبدیل فرما، یا اللہ جنگ والے حالات کو امن میں تبدیل فرما۔ یا اللہ دونوں طرف سے ہر طرف سے باطل نے گھیرا ہوا ہے، یا اللہ
اپنے فضل سے ہمیں باطل کی اسکیموں سے بچا، ان کے غلط عزائم سے بچا، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے مردوں عورتوں بچے بچیوں کی حفاظت فرما، ہمارے امیروں غریبوں کی حفاظت فرما، جن گناہوں کی وجہ سے تو ناراض ہے ہمارے وہ گناہ معاف فرما اور پوری امت پر رحم فرما، جیسے تو ابن عمر اور واصلہ بن اسقا کی فریادوں پر فرشتوں کو تو نے اتارا تھا، آج ہم بھی وہی لفظ دہراتے ہیں، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما، امت محمد کی مدد فرما۔ یا اللہ چاروں صوبوں میں بد امنی ہے، قتل و غارت ہے، حکومت بے بس اور عاجز ہے، یا اللہ تو کرم فرما دے، امن قائم فرما دے، قتل و غارت کو ختم فرما دے، یا اللہ پورے ملک میں مہنگائی کا طوفان ہے، اپنے فضل و احسان سے چیزوں کو سستا کر دے، یا اللہ چیزوں کو سستا کر دے، کروڑوں کروڑوں تیرے حبیب کی امت کے لوگ ان کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وہ ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکتے، یا اللہ اس مہنگائی کے عذاب کو ہٹا دے، اس مہنگائی کے عذاب کو ٹال دے، یا اللہ ہمارے رزق میں برکت دے، ہماری زمینوں میں برکت دے، ہمارے کھیتوں میں برکت دے، ہماری دکانوں میں تجارت میں برکت دے، ہمارے بازاروں میں برکت دے، سود کو ختم فرما، جھوٹ کو ختم فرما، بددیانتی کو ختم فرما، دو نمبری کو ختم فرما، یا اللہ ذخیرہ اندوزی کو ختم فرما، سٹے کو ختم فرما، یا اللہ ظلم و ستم کی فضا کو ختم فرما، یا اللہ سودی نظام کو ختم فرما، یا اللہ اسلام کا شرعی معاشی نظام قائم فرما، ہمارے پانیوں میں برکت دے، یا اللہ ہمارے دریا سوکھ گئے ہیں ان میں برکت دے دے، ان میں پانی دے دے، موسم کی بارشیں عطا فرما، نیک لوگوں کے حوالے فرما، اور یا اللہ سخیوں کے ہاتھ میں پیسہ دے جو تیرے نام پہ خرچ کرے، بے وقوفوں کی حکمرانی سے بچا، بے وقت کی بارشوں سے بچا، پیسہ بخیلوں کو نہ دے، ان کی بجائے سخیوں کو عطا فرما، یا اللہ یہ جتنے بھائی تشریف لائے ہیں، جو حاجات ان کے سینے میں ہیں ابل رہی ہیں اس رمضان کے روزے اور خاص طور پر جمعے کے روزے کی برکت سے ان کی ساری حاجات پوری فرما، ہمارے شاخ کو بھی خیر و برکت کا ذریعہ بنا، ہدایت کا ذریعہ بنا، پڑھنے پڑھانے والوں کو ہادی و مہدی بنا، ساری شاخوں میں مرکز میں برکت عطا فرما، یا اللہ ہدایت کی ہوا چلا دے، ظلم و ستم کفر فحاشی زنا کے اڈے شراب کے اڈے ختم فرما، یہ سود کی جتنی یا اللہ جوئے کی جتنی شکلیں ہیں انہیں اپنی قدرت سے ختم فرما، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا، اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار، خاوند اور بیوی میں اولاد میں آپس میں محبت پیدا فرما، سگے بھائیوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما، چاروں صوبوں میں امن قائم کر، بلوچستان کی بدامنی کو امن سے بدل دے، KPK کی بدامنی کو عدم سے بدل دے، امن سے بدل دے، پنجاب سندھ کی بدامنی کو امن سے بدل دے، یا اللہ جو ظلم و ستم کر رہے ہیں اور یا اللہ کرائے کے قاتل بنے ہوئے ہیں، چند ہزار پر تیرے بندوں کو مار دیتے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرما دے، انہیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو ایسے عناصر سے پورے ملک کی حفاظت فرما، پورے ملک کی حفاظت فرما، حکومت کے تمام محکموں میں دیانتداری کو زندہ فرما، یا اللہ رشوت کو ختم فرما، ظلم و ستم کو ختم فرما، ہماری افواج کی حفاظت فرما، ان کو بارڈر کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ایمان پہ چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، اور جو یا اللہ ہم راستے میں ہیں جب ہمارا وقت آئے تو ایمان پہ خاتمہ فرما، ہماری مسجدوں کو سارا سال ایسے ہی آباد فرما جیسے تو نے رمضان میں مسجدوں کو آباد کیا، نمازی بنا دے، قرآن پڑھنے والے بنا دے، یا اللہ تو فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی کو ختم فرما دے، فحاشی بے پردگی کو ختم فرما دے، جو ہسپتالوں میں مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو گھروں میں بیڈ پر ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جن کے مقدر میں موت ہے، رمضان کا مہینہ تو ان کے لیے رحمت ہے، یا اللہ ان کو ایمان کی موت دے کر جنت الفردوس مقدر فرما، یا اللہ ہمارا جب وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ دنیا سے اٹھا اور جنت الفردوس عطا فرما، ہمیں جنت میں سب کو اکٹھا فرما، ان میں جتنے بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی صلح کروا دے، ماں باپ ناراض ہیں ان کی معافی منگوا دے، کوئی شراب کا عادی ہے اسے توبہ کی توفیق دے دے، کوئی بھائی بہنوں سے لڑا ہوا ہے اسے صلح کی توفیق دے دے، کوئی کسی کے دل میں نفرت پال کے بیٹھا ہوا ہے اس کی نفرت کو محبت میں تبدیل فرما دے، یا اللہ پوری امت پر رحم فرما دے، عرب و عجم پر رحم فرما دے، 57 ملک ہیں یا اللہ اور بے جان ہیں، بے جان ہیں، بے بس ہیں، ان پر کرم فرما دے، ان پر رحم فرما دے، انہیں نیک دل حکمران عطا فرما،
ان کی قوت اور شان میں اضافہ فرما، اور یا اللہ آج کے یہودی اور نصارہ یہ مسلمانوں کو مارنے پر آئے ہوئے ہیں، ان کے اسلحہ کو کند فرما دے، ان کی طاقت کو توڑ دے، ان کو آپس میں لڑا دے، اور امت محمد کی حفاظت فرما، ایران کی حفاظت فرما، ایران کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، فلسطین اور غزہ کے ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ نسألک خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت المستعان وعلیک البلاغ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا اللہ جنہوں نے اس سارے اجتماع کا انتظام کیا اور اس پر خرچ کیا، ان سب کو اپنے خزانوں سے بہت زیادہ عطا فرما۔ جو پولیس والوں نے ڈیوٹی دی، سپاہیوں نے، افسروں نے، ان کو ڈیوٹی کو قبول فرما، بندگی میں لے ان سے، ان کی نسلوں اولادوں سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم، آمین۔